السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دار روحانیت کی طرف سے آغا جعفر زالوی حاضر۔ آپ یقیناً خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ خداوند متعال رب العزت وہ ہمارا رحمان کریم اللہ آپ پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 کا سال بہت نحوست بھرا، مصیبت بھرا، ٹینشن بھرا یہ سال گزرا ہے، جس میں مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں تھیں، حادثات بھی تھے، اور پھر سب سے بڑی بیماری وبا جسے کرونا کہا جاتا ہے، اس نے پوری دنیا کو لپیٹ لیا۔ پوری دنیا پہ معیشت تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اپنے دفاتر سے، اپنی کمپنیوں سے ایک معیشت کا بہانہ بنا کر کے نکال دیا گیا۔ مزدوروں کے لیے مزدوری ختم ہو گئی، اور فیکٹریاں جو تھیں وہ کچھ بند بھی ہو گئیں، اور جو فیکٹریاں جن فیکٹریوں میں کام ہو رہا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تقریباً پوری دنیا پہ ایک پریشانی اور مصیبت چھائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ بیرون ممالک کے جو سفر تھے، یعنی ہوائی سفر، بائی ایئر سفر، وہ بھی بند ہو گیا۔ یہ میں نے 2019 26 دسمبر کو کہا تھا کہ ہوائی سفر بھی بند ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی نحوست یہ آن پہنچی کہ عمرہ کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، حج نہ ہو سکا، اور زیارات کے لیے کربلا، ایران، عراق، شام کی طرف لوگ نہ جا سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نحوست کا سال تھا، پریشانیوں کا سال تھا، مصیبتوں کا سال تھا۔ بچوں کے لیے بھی ایک مصیبت کا سال تھا کہ تعلیم بند ہو کے رہ گئی۔ سکول کالج جو تھے ان میں کسی قسم کی تعلیم کا کوئی نظام تک نہیں تھا۔ ناظرین کی اس وقت توجہ ہے، نظر ہے 2021 پر کہ 2021 ہمارے لیے کیا لے کے آتا ہے۔ میں اس وقت اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ پامسٹ حضرات اور اہل نجوم جن کا علم نجوم سے تعلق ہے، اور دیگر کچھ ایسے ہمارے بیرون ملک جو پامسٹ حضرات تشریف فرما ہیں، وہ علم فلکیات کے ماہر ہوں، یا علم جعفر کے ماہر ہوں، یا علم الاعداد کے ماہر ہوں، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں 2021 کو آپ تک پہنچانے کی اپنی آواز کے ذریعے سوشل میڈیا پہ ایک کوشش کی ہے۔ تو میں نے بھی 2021 کو دیکھا ہے کہ یہ 2021 جو یہ کیا لا رہا ہے، اور اس میں کیا خوشی ہے، کیا غم ہے، کون سی راحت ہے، کون سی اس میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ فلکیات کے علوم کے جو ماہر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ علم فلکیات کوئی خود ساختہ علم نہیں ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان سے ہے، اور اس کا تعلق پرندوں سے بھی ہے، اور اس کا تعلق ایک کسی ملک کا نام ہے تو اس نام سے بھی اس کا تعلق ہے۔ دیکھیے، جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو ماؤں کے بطن میں جو بچے ہوتے ہیں ان پر سورج گرہن کے اور چاند گرہن کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی والد صاحب نے یا والدہ صاحبہ نے کوئی بھی عمل کیا، چھری سے فروٹ کاٹ لیا یا سبزی کو کاٹ لیا، تو وہی نشان جو ہیں وہ
بچے پہ ہوتے ہیں، یا انہوں نے کوئی میک اپ کر لیا تو وہ بچے کے چہرے پہ ایسے اثرات ہوں گے۔ اگر والد نے اپنے بالوں کی کٹنگ کروا لی تو سر پہ بال نہیں ہوں گے، یا داڑھی پہ بال نہیں ہوں گے، یا مونچھوں کے بال نہیں ہوں گے۔ تو کئی ایسے اثرات جو ہیں جو والد صاحب کی طرف سے یا والدہ صاحبہ کی طرف سے بچے پہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ستاروں سے تعلق ہے۔ اور دیکھیے کہ 14ویں کی جو شب ہوتی ہے، چاند کی جو 14ویں شب ہوتی ہے، سورج اپنے مکمل مدار پہ ہوتا ہے، چاند بھی اپنے مکمل مدار پہ ہوتا ہے، اور یہ جو سمندر ہے یہ اچھلتا ہے، یہ مزید بلند ہوتا ہے، اس میں مزید جوش آتا ہے، سمندر میں ایک جوش آتا ہے۔ اور پھر جب وہ 14ویں کی تاریخ ختم ہوتی ہے تو یہ پھر اپنا جوش آہستہ آہستہ جو ہے یہ ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک تعلق تو ہے اس علم کا انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ، اپنے ملک کے نام کے ساتھ۔ دیگر 2021 کی طرف لوگوں کی بڑی توجہ ہے کہ 2021 جو ہے وہ ہمارے لیے کیا لے کے آتا ہے۔ میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ آپ اس کو لکھ لیں، اگر اس سے محفوظ کر سکتے ہیں تو آپ محفوظ کر لیں کہ 2021 ملک عزیز پاکستان کے لیے بڑی تبدیلیوں اور مشکلات میں کمی لائے گا۔ یہ مشکلات کی کمی کا سال ہے، یہ تبدیلیوں کا سال ہے پاکستان کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مشکلات میں اچھی خاصی کمی آئے گی، پاکستان میں پیسہ بھی آئے گا، اور وہ ممالک جو پاکستان کے ابھی دوست نہیں ہیں وہ پاکستان کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے ہماری جو افواج ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی ایک اعلیٰ حکمت عملی کی وجہ سے جو ممالک دوست نہیں ہیں وہ پاکستان کے دوست بن جائیں گے، اور روزگار بہتر ہوگا، ملازمت کے راستے کھل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کرونا وائرس میں جس لیبر کو، جن مزدوروں کو فیکٹری سے، اپنے کارخانہ سے نکال دیا گیا، معیشت اتنی بہتر ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو فیکٹری میں جاب کے لیے، ملازمت کے لیے دوبارہ بلایا جائے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں ہوں گی انشاءاللہ 2021، کیونکہ 20 کی نحوست ختم ہو چکی۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں ہو جائیں گی، جو مقروض تھے ان کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اور جو صاحب اولاد نہیں ہو سکے تھے، یعنی بے اولاد تھے، وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ 2021 امن کا سال ہے، سکون کا سال ہے، خصوصاً پاکستان کے لیے۔ اس کے علاوہ عرض کروں کہ پوری دنیا پہ ایک عجیب سی تقسیم کار بھی ہوگی، اور کشمیر اپنا اہم فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو جزیرہ نما ممالک ہیں ان میں ٹینشن آئے گی، جن کی سرحد نہیں ہے، جن کی حدود و قیود کی کوئی سرحد نہیں ہے، باؤنڈری لائن نہیں ہے، ان میں ٹینشن آئے گی۔ ان پہ ہو سکتا ہے کہ دوسری کنٹری قابض ہو جائے، یا ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ جنگ کے ذریعے اس حصے کو، اس زمین کو حاصل کر لے، یعنی دوسرے لفظوں میں چھین لے۔ تو پاکستان میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بڑی میں نے سوچ و بچار کے ساتھ کہنا چاہیے کہ کسی مولانا صاحب کو شاید جیل ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مولانا صاحب کو جیل میں
جماعت کرانا پڑے، نماز پڑھانا پڑے، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس وقت کوئی بہتر نظر نہیں آ رہی اداروں کو بھی، اور ان کے اپنے سے بھی جو اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ان غلطیوں سے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے غلطیاں ایک خطرہ لا رہی ہیں، ایک ٹینشن لا رہی ہیں۔ چین کی کوششوں کی وجہ سے یا چین کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کی حدود میں اضافہ ہو جائے گا، اور قدرتی وسائل جو ہیں پاکستان میں، معدنیات، ان میں اضافہ ہوگا، اور نئی معدنیات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ 2021 میں قدرتی وسائل مزید ظاہر ہوں گے۔ امریکہ میں فساد ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، اور امریکہ کے ٹکڑے ہوں گے۔ یہ میں آج بہت اہم گفتگو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسرائیل کا گھیرا تنگ ہوگا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اسرائیل کا گھیرا تنگ ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی سپر طاقت سمجھتا ہے، فرعون، نمرود، شداد، جو شرق سے غرب تک اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، خدائی دعویٰ کرتے تھے، اللہ نے ان کو غرق کیا، ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اسرائیل کا گھیرا تنگ ہوگا، اور اسرائیل کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈالر اور یورو یہ دوستی چھوڑ دیں گے، یہ آپ سے بے وفائی کریں گے۔ یہ ڈالر اور یورو بے وفا ہو جائیں گے، اتنی معیشت ان یہودیوں کی برباد ہوگی، ان کی معیشت کمزور ہو جائے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی ملے گی، اور پاکستان کے وہ ممالک جو دوست نہیں ہیں پاکستان کی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے، وہ پاکستان کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور پاکستان کے دوست ہو جائیں گے، اور ایک زبردست قسم کا بڑا مضبوط سا بلاک بنے گا، جس میں چین، پاکستان کا اہم کردار ہوگا۔ ترکی کی کسی ملک سے شاید جنگ ہوگی۔ گلف کنٹری میں کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے، وہ کیمیکل وار ہو، یا وبا ہو، یا حادثات ہوں، یا جنگ و جدال کا یا بارود کا استعمال ہو، جنگ و جدال کا ایک ماحول بن جائے، تو گلف کنٹری میں کچھ پرابلم دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان میں جون کے بعد تھوڑی سی ٹینشن آئے گی، مگر بہتری ہو جائے گی۔ اور میں اپنے ناظرین کو، مجھ سے پیار کرنے والے جو ہیں، جو مجھے سماعت کرتے ہیں، ان سے عرض کرنا چاہوں گا، بڑی خبر دے رہا ہوں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور جنہوں نے پہلے بھی میرے کہنے پہ قرآن کریم کی جو سورہ آیات میں نے بتائیں اور اسم اعظم بتائے، ان کو پڑھا، ان کی تلاوت کی، پاکستان کے لیے دعائیں کیں، صدقات کیے، خیرات کیے، اس کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان کے لیے بہت بہتر نتائج آئے، اور کئی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کیا ہم نے۔ میں اس وقت پھر پاکستانیوں سے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے التماس کروں گا کہ جو میں عرض کروں اس کو بجا لائیے گا۔ اور خبر کیا دینے والا ہوں، بڑی خبر دینے والا ہوں۔ 15 جنوری کے بعد کورونا کا
بالکل پاکستان کی سرزمین سے خاتمہ ہو جائے گا. اور میں نے 2019 26 دسمبر کے سورج گرہن کے حوالے سے آپ سے بات چیت کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ 19 دسمبر 2020 اگر امن سے شانتی سے گزر گیا تو پھر 19 دسمبر کے بعد کوئی جنگ نہیں ہے. میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب نہ کوئی کرونا ہے نہ کوئی وبا ہے. اگر کوئی وبا بھی آئی کرونا کے بعد تو دوسرے ممالک میں تو ہوگی، مگر پاکستان میں وہ وبا شاید نہ ہو. اور بہت بڑی بات کر رہا ہوں آپ ناظرین سے کہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ جنگ کے حوالے سے پاکستان کا اور انڈیا کا اس وقت جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے. اس وقت سے اب ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ناظرین سنیے، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو طاقت کا مظاہرہ کرو، امن ہو جائے گا. میرے سامنے اس فرمان کی بہت بڑی ایک دلیل ہے، جس دلیل کو میں نے اپنے زمانہ میں دیکھا ہے، اس زمانہ میں میں نے اس کو محسوس کیا ہے کہ دو ایسے مولانا حضرات جو اس ملک عزیز پاکستان میں افراتفری کے عالم میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، وہ ایک ہی فلیٹ پہ ایک ہی جہاز میں اسلام آباد سے لاہور آئے، اور وہ دونوں مولانا حضرات اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور دونوں کے پاس اپنے گارڈز ہیں اور ویپن ہیں. دونوں جانی دشمن تھے، مگر گولی کیوں نہیں چلی؟ اس لیے کہ توازن قائم تھا، دونوں طرف اسلحہ تھا. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امن طاقت کے توازن کا نام ہے. اگر تم امن چاہتے ہو تو طاقت کا مظاہرہ کرو. اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں میرے پاس جن کو ہم نے دیکھا ہے، مگر بہت بڑی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ امریکہ نے مجبور کیا انڈیا کو کہ تم ایٹمی تجربہ کرو، اپنی ایٹمی طاقت کا مظاہرہ کرو. اس نے تجربہ کیا. جب اس نے تجربہ کیا تو ساتھ ہی اس نے مہینہ بھر ہماری سرحدوں پہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، فیرنگ شروع کر دی. کئی شہادتیں بھی ہوئیں، مختلف گاؤں میں جو لوگ تھے دیہاتوں میں کھیتی باڑی کرنے والے وہ بیچارے شہید ہوئے، کچھ فوجی نوجوان بھی شہید ہوئے. اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور اس کو امریکہ نے مجبور کیا تھا، اسرائیل نے مجبور کیا تھا. اب اس وقت کے جو جنرل صاحب تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور ڈاکٹر قدیر صاحب تھے، انہوں نے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کو مجبور کیا کہ آپ کو ایٹمی تجربہ کرنا پڑے گا. اگر آپ ایٹمی تجربہ نہیں کرتے، ایٹمی دھماکہ تجربہ نہیں کرتے تو انڈیا ہم پہ غالب آ جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ ہم پہ حملہ کرے. تو جیسے ہی پاکستان سے ایٹمی تجربہ ہوا، ایک میزائل کا، دوسرے میزائل کا، تیسرے میزائل کا، تو پھر کیا ہوا کہ انڈیا کی بولتی بند ہو گئی. انڈیا کو، اس کی افواج کے سربراہوں کو، اس دور کے وزیر اعظم کو، صدر کو پسینے چھوٹ گئے، اور یہ پسینے امریکہ تک چھوٹ گئے. اور بھی جو مسلمان ممالک تھے ان میں خوشی کی لہر ہے، اور جو پاکستان دشمن ممالک تھے ان کے ہاں تو ایک صدمہ تھا
کہ پاکستان میں ایٹمی طاقت، اور وہ بڑا کامیاب تجربہ ہوا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ جنگ ہوگی اور وہ آخری جنگ ہوگی انڈیا اور پاکستان کی، دیکھیے پاکستان کو معلوم ہے کہ انڈیا کے پاس ایٹمی طاقت ہے، انڈیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس مجھ سے بڑھ کر ایٹمی طاقت ہے۔ تو یہ طاقت کا توازن جو ہے مولا علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ برابر نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ پاکستان کے پاس جو ہمیں سننے میں آیا ہے کہ وہ اس سے بہتر طاقت ہم رکھتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو بہتر سے بہتر طاقت ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ کی جو طاقت ہے اور جو ہمارا اسلام سے، دل خدا سے ایک محبت ہے، اور وہ جو شہادت کا ایک جذبہ ہے، وہ ایٹم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو مختصر کروں کہ دونوں ممالک سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہوگی۔ آپ سے التماس کروں گا اپنے ناظرین سے کہ سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں، اور اپنے گھر میں آپ لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر اس کو سیو کریں، قاری باسط کی سورہ رحمان کو، اس کو روزانہ اپنے گھر میں سنیں، اور استغفار کی تسبیح جو ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کم از کم 313 مرتبہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 313 مرتبہ۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، اپنا کاروبار بھی کریں، جاب پر جائیں، دفتر جائیں، فیکٹری جائیں، وہاں سے واپس آئیں، درود پاک پڑھتے رہیں، صدقہ و خیرات کریں۔ پاکستان کی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، افواج پاکستان کی حفاظت کو، پاکستان کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان سے بیماریوں، وبا، مشکلات اور مصیبتوں کی دوری کو تصور کرتے ہوئے یہ عمل سر انجام دیں، تو پھر انشاءاللہ پاکستان میں خیر ہی خیر ہے۔ پاکستان زندہ باد، آپ زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ شکریہ، خدا حافظ۔